بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 14 نومبر 2023۔ درود شریف اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ احسان احمد، متعلم، جامعہ احمدیہ UK۔ جو شخص ذاتی محبت سے کسی کے لیے رحمت اور برکت چاہتا ہے، وہ بباعث علاقہ ذاتی محبت کے اس شخص کے وجود کی ایک جزو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی اصلاح کی خاطر 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور ان تمام انبیاء سمیت سب انسانوں سے بہتر وجود ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو کہ خاتم النبیین ہونے کے ناطے تمام اعلیٰ اخلاق اور خوبیوں کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمیں نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائیں کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ آپ کی عظمت اور شان کے اظہار کا بھی حکم دیا ہے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی شکر گزاری میں حصہ لے سکیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الاحزاب آیت 57۔ خدا اور اس کے سارے فرشتے اس نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایماندارو تم بھی اس پر درود بھیجو اور نہایت اخلاص اور محبت سے سلام کرو۔ براہین احمدیہ، 4 حصص، روحانی خزائن، جلد نمبر 1، صفحہ 271، حاشیہ نمبر 11، بحوالہ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جلد 6، صفحہ 397۔ یاد رہے کہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف درود کے الفاظ ہی نہیں پڑھنے چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بیان کر کے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ صلو علیہ، یعنی اس پر درود بھیجو۔ یہ بیان فرما کر اس بات کی اہمیت بیان فرما دی کہ درود بھیجنا مومنین کے لیے محض ایک اختیاری امر نہیں، بلکہ ان پر فرض ہے۔ رحمت اور درود بھیجنا کیا ہے، اس بات کو ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترمذی کتاب الصلاۃ، باب ما جاء فی صفت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود کے ذریعہ انسان کس درجے تک پہنچ سکتا ہے، اس بارے میں حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ سنن الترمذی کتاب الصلاۃ، کتاب الوتر، باب ما جاء فی فضل الصلاۃ، حدیث نمبر 484۔ درود شریف کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی طرف پہنچنے کا ایک وسیلہ بنایا ہے۔ یقیناً جب انسان درود شریف کو
اپنی دعا میں شامل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ایک عجیب تقویت بخشتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ قبولیت دعا کے 3 ہی ذریعے ہیں۔ اول، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آل عمران آیت 32۔ دوم، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الاحزاب آیت 57۔ تیسرا، محبت الہی، ملفوظات جلد 3 صفحہ 38، ایڈیشن 1988۔ یہ بات ہرگز کوئی راز نہیں ہے کہ ایک حقیقی مومن کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عنایت فرمائے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بیان فرمایا ہے۔ اس بات کا ذکر کرنا بھی غیر ضروری نہ ہوگا کہ درود شریف کو خالصتاً الفاظ سے ادا کر کے وہ برکتیں جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ درود شریف کو کس رنگ میں پڑھنا چاہیے، اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے لیے ایک بہترین مثال بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ درود شریف کے پڑھنے میں بہت ہی متوجہ رہیں، اور جیسا کوئی اپنے پیارے کے لیے فی الحقیقت برکت چاہتا ہے، ایسے ہی ذوق اور اخلاص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت چاہیں، اور بہت ہی تضرع سے چاہیں، اور اس تضرع اور دعا میں کچھ بناوٹ نہ ہو، بلکہ چاہیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی دوستی اور محبت اور فی الحقیقت روح کی سچائی سے وہ برکتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی جائیں کہ جو درود شریف میں مذکور ہیں۔ اور ذاتی محبت کی یہ نشانی ہے کہ انسان کبھی نہ تھکے اور نہ کبھی ملول ہو، اور نہ اغراض نفسانی کا دخل ہو، اور محض اسی غرض کے لیے پڑھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خداوند کریم کے برکات ظاہر ہوں۔ مکتوب احمد جلد اول صفحہ 534 535۔ مکتوب بنام میر عباس علی شاہ، مکتوب نمبر 18، شائع کردہ نظارت اشاعت۔ اسی بات کو ایک اور رنگ میں آپ علیہ السلام اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ درود شریف اس طور پر نہ پڑھیں کہ جیسا عام لوگ طوطے کی طرح پڑھتے ہیں، نہ ان کو جناب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کامل خلوص ہوتا ہے، اور نہ وہ حضور تام سے اپنے رسول مقبول کے لیے برکات الہی مانگتے ہیں، بلکہ درود شریف سے پہلے اپنا یہ مذہب قائم کر لینا چاہیے کہ رابطہ محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے تک پہنچ گیا ہے کہ ہرگز اپنا دل یہ تجویز نہ کر سکے کہ ابتدائے زمانہ سے انتہا تک کوئی ایسا فرد بشر گزرا ہے جو اس مرتبہ محبت سے زیادہ محبت رکھتا تھا، یا کوئی ایسا فرد آنے والا ہے جو اس سے ترقی کرے گا۔ مکتوبات احمد جلد اول صفحہ 522، مکتوب بنام میر عباس علی شاہ، مکتوب نمبر 10، شائع کردہ نظارت اشاعت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے بندے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اسی لیے یقیناً ہر ایک شخص کی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی پاک، محبت اور خلوص والا بنائے۔ اس بات کی تائید حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے بھی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ذاتی محبت سے کسی کے لیے رحمت اور برکت چاہتا ہے، وہ بباس علاقہ ذاتی محبت کے اس شخص کے وجود کی ایک جزو ہو جاتا ہے۔ مکتوبات احمد جلد اول صفحہ 535، مکتوب بنام میر عباس علی شاہ، مکتوب نمبر 18، شائع کردہ نظارت اشاعت۔ شعر:
ایک شخص اپنی محبت کا اظہار کئی رنگ میں بیان کرتا ہے، چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام حب فی الرسول میں اتنے بڑھے ہوئے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سینکڑوں اشعار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کیے، جن میں آپ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی محبت کا اظہار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ عربی شعر تحریر فرماتے ہیں: یا رب صلی علی نبی کا دائمن فی ہذہ الدنیا وبعث انسانی، اے میرے رب اپنے نبی پر ہمیشہ درود بھیج، اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ہی عمدہ الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہم ہی اس درود کے محتاج ہیں، چنانچہ اپنے فارسی کلام میں فرماتے ہیں: اوچا می دارد بمدح کس نیاز، مدح او خود فخر ہر مدحت گرے، یعنی اس کو کیا حاجت ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، اس کی تعریف کرنا خود تعریف کرنے والے کے لیے باعث فخر ہے۔ الہامات۔ اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے متعدد بار اپنی وحی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو بھی سامنے رکھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی تصنیف لطیف براہین احمدیہ میں آپ علیہ السلام کا ایک الہام درج ہے: وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ الصَّلَاةُ هُوَ الْمُرَبِّي براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 267، یعنی اور نیکی کی تحریک کر اور بری باتوں سے روک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیج۔ درود ہی تربیت کا ذریعہ ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم لاہ عمل قائم فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ توحید کو صرف رسول زمین پر لاتا ہے، اور رسول ہی یقیناً وہ ہے جس کے ذریعہ خدا جو مخفی ہے اپنا چہرہ دکھلاتا ہے۔ اس بات کی تائید میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنا ایک لطیف کشف بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ درود شریف کے پڑھنے میں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ایک زمانہ تک مجھے بہت استغراق رہا، کیونکہ میرا یقین تھا کہ خدا تعالیٰ کی راہیں نہایت دقیق راہیں ہیں، وہ بجز وسیلہ نبی کریم کے مل نہیں سکتی، جیسا کہ خدا بھی فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ تب ایک مدت کے بعد کشفی حالت میں میں نے دیکھا کہ دو سقے یعنی ماشکی آئے، اور ایک اندرونی راستے سے اور ایک بیرونی راہ سے میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں، اور ان کے کاندھوں پر نور کی مشقیں ہیں، اور کہتے ہیں ھذا بما صلیت علی محمد، حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 131 حاشیہ، یعنی یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ ہم سب کے لیے یہ ایک بہترین مثال ہے کہ اپنے رب کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا مقرر فرمایا ہے۔ یہاں اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ الہام کیا کہ کلو برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم وتعلم، ہر ایک برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، پس بڑا مبارک وہ ہے جس نے تعلیم دی اور جس نے تعلیم پائی۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 73۔
اس سے یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے حصول کا ذریعہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہر احمدی مسلمان کی ذمہ داری اور فرض ہے۔ شرائط بیعت میں درود شریف کے التزام کی تاکید۔ ہر احمدی کو یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب 10 شرائط بیعت شائع فرمائیں تو آپ نے خاص طور پر درود شریف کو بکثرت پڑھنے کی بھی تلقین فرمائی۔ چنانچہ 10 شرائط بیعت میں سے تیسری شرط کو آپ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ سوم یہ کہ بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا، اور حت الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا، اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روزہ ورد بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کثرت کے ساتھ دل و جان اور فدائیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔